زمین پر پہنچنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر سال جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ ان میں ایک لڑکی ہوتی تھی اور ایک لڑکا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے ایک جوڑا پیدا ہوا۔ لڑکی کا نام اقلیمہ رکھا گیا اور لڑکے کا نام قابیل رکھا گیا۔ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ دونوں پرورش پانے لگے۔ دوسرے سال حضرت حوا نے پھر جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ اس مرتبہ لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام غازہ رکھا گیا۔ غازہ خوبصورت تو تھی لیکن اقلیمہ اس سے زیادہ خوبصورت نکلی۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے اور بھی بچے ہوتے رہے۔ اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ طے کر دیا تھا کہ جڑواں بچوں میں سے لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، یعنی بہن اور بھائی کے ازدواجی رشتہ قائم کرنا حرام نہ تھا۔ تو اس طرح ان دونوں کی شادی کی وجہ سے لڑائی ہوئی اور قابیل اور حابیل میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اس طرح قتل بھی وہیں سے شروع ہوا۔ اس کے قتل کے 5 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جن میں قابیل، حابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیش علیہ السلام مشہور تھے، مگر ان کی اولاد میں قابیل، حابیل، حضرت شیش علیہ السلام، اقلیمہ اور غازہ کو شہرت ملی۔ حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش حابیل کے فوت ہونے کے 5 سال بعد ہوئی۔ حابیل کی موت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے ناحق قتل سے بہت دکھی اور پریشان رہتے تھے۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ آپ کو اتنا بڑا صدمہ سہنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی اور تشفی کے لیے انہیں بشارت دی کہ عنقریب تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، جس کی نسل سے بڑے بڑے انبیاء اور نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت، وجیح اور حسین تھے، اور سن شعور تک پہنچنے تک انہیں اللہ جل جلال نے تمام ظاہری باطنی علوم عطا فرما دیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ کی شکل و صورت ہو بہو اپنے والد ماجد حضرت آدم جیسی تھی، اور آپ کی پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو اپنی زندگی ہی میں اپنا خلیفہ بنا دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے اور رب العالمین اور اس کے ملائکہ اور جنت کی باتیں سناتے اور انہیں واعظ اور مند و نصیحت فرماتے۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے والد کی تمام باتیں بڑے غور سے سنتے اور ان پر عمل پیرا رہتے۔ آپ دنیاوی لذتوں اور آسائشوں کی پرواہ نہ کرتے اور ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ آپ بڑے رحم دل، نیک سیرت اور نیک طینت تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے بال بہت بڑے ہوتے تھے، جسم پہ تمام سارے بال تھے۔ جب آپ چلتے تو بال نیچے گھسیٹتے اور لوگ دیکھتے کہ یہ بال گھسیٹے ہوئے ہیں، تو وہ نشانی تھی کہ حضرت شیش علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں۔ آپ نے 912 سال عمر پا کر اس دار فانی سے کوچ فرمایا اور اپنے والد کے پہلو میں دفن ہوئے۔